بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم مفرد، اس کے اقسام اور مرکب کی تعریف ذکر کریں گے۔ دیکھیں، پچھلے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ منطقی بحیثیت منطقی، یعنی اگر منطقی کو منطقی لیا جائے تو وہ الفاظ سے بحث نہیں کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ کی بحث ان کے مقصد، ان کے غرض و غایت سے بہت سائڈ پر ہے، بہت دور ہے، لیکن مجبوری تھی چونکہ افادہ اور استفادہ، کسی کو فائدہ دینا اور کسی سے فائدہ لینا، یہ الفاظ پر موقوف تھا۔ اس وجہ سے بامر مجبوری وہ اپنی کتابوں کو شروع میں الفاظ سے بحث کرتے ہیں، لیکن ان الفاظ سے بحث کرتے ہیں جو کسی معنی پر دال ہو، کسی معنی پر دلالت کرے۔ تو یہاں پر بھی اللفظ الدال اس لفظ دال کی تقسیم کر رہے ہیں اور کہا کہ لفظ دال یعنی لفظ وہ دو قسم پر ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے لفظ مفرد اور دوسرا ہے لفظ مرکب۔ دیکھیے، مصنف رحمہ اللہ نے مرقات میں مفرد کی 3 قسمیں ذکر کی ہے اور صاحب تیسیر المنطق نے 4 قسمیں ذکر کی، اور کچھ کتابوں میں مفرد کی 5 قسمیں ذکر ہیں۔ ہم یہاں کوشش کریں گے کہ 5 قسمیں ہی پڑھ لیں تاکہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائے۔ تو مفرد کی تعریف کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم مرکب کی تعریف پڑھ لینا تو یہ مفرد کی قسمیں سمجھنا اور اس کی مثالوں کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور عبارت بھی ہمارے سامنے آسان ہو جائے گی۔ تو کہا کہ مرکب کی تعریف، کہا کہ مرکب وہ لفظ ہے کہ جز لفظ سے جز معنی پر دلالت مقصود ہو، یعنی لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کہنے میں تو ایک جملہ ہے، ایک تعریف ہے، لیکن دراصل اس میں 5 شرائط ہیں۔ دیکھیے گا، کہا کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو یا دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو۔ کوئی بھی تعبیر، آپ جو تعبیر آپ کو آسان لگے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو یا دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو، ان دونوں تعبیروں میں سے جو آپ کو آسان لگے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے زید قائم۔ اب یہ مرکب ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس پر یہ تعریف بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے۔ جو میں نے کہا نا کہ اس تعریف پہ دراصل 5 شرائط ہیں، وہ 5 شرائط جو اس تعریف کے اندر پنہا ہے وہ اس مثال پر فٹ رہی ہے۔ کہا کہ لفظ کے جز سے، اس سے ایک پتہ یہ چلا کہ لفظ کا جز ہوگا۔ تو دیکھو، لفظ کے جز ہیں، زید الگ جز ہے اور قائم کے الگ جز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الگ جز ہے، یہ الگ۔ اور دوسرا کہا کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الگ الگ لفظ ہوتا ہے اور اس کا الگ الگ معنی ہوگا۔ جیسے الگ لفظ بھی الگ ہے اور اس کا معنی بھی الگ ہے۔ زید سے خاص مسمى مراد ہے، خاص شخص معین مراد ہے، اور قائم سے اس کا قیام، کھڑا ہونا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو، مطلب وہ لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کرے گا، اس کے معنی پر دلالت مقصود بھی ہو، اس کا وہ معنی بھی مقصود ہوگا اور دلالت بھی مقصود ہوگی۔ لفظ کا بھی جز بھی ہوگا اور معنی کا بھی جز ہوگا۔ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے گا، وہ معنی بھی مقصود ہوگا، اور نمبر 5 وہ دلالت بھی مقصود ہوگی۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر یہ 5 شرائط موجود ہے۔ لفظ کے اجزاء بھی ہے، زید الگ ہے، قائم الگ ہے، معنی کا بھی جز ہے، زید کا الگ معنی، قائم کا الگ معنی۔ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے، زید مسمى پر اور قائم قیام پر دلالت کر رہا ہے۔ چوتھی شرط، لفظ یہ معنی بھی مقصود ہے، زید سے مسمى مقصود ہے، قائم سے قیام مقصود ہے، اور یہ دلالت بھی مقصود ہے کہ بھائی زید اپنے مسمى پر دلالت کرے اور قائم قیام پر دلالت کرے۔ تو یہ 5 شرائط جہاں پائی جائے گی اسے کہا جائے گا لفظ مرکب، ٹھیک ہے؟ اب ایک ایک شرط کو ہٹاتے جائیں تو اس سے مفرد کی الگ الگ قسمیں بنتی جائے گی۔ اچھا، اس تعریف کو بالکل الٹ کرے تو اس سے مفرد کی تعریف بن جائے گی۔ دیکھو، یہاں ہے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو۔ اب بالکل الٹ کریں کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، تو وہ ہوگا لفظ مفرد۔ دیکھیے تعریف میں لکھتا ہوں کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو۔ میں نے کہا دونوں تعریفوں میں سے آپ جو بھی لیں، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو۔
اب دیکھیں یا تو پہلی قسم اس سے یہ نکلتی ہے اس تعریف سے کہ لفظ کا جز ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پہلی قسم لفظ کا جز نہ ہو. اگر لفظ کا جز نہیں ہے تو مفرد کی پہلی قسم, جیسے مثال کے طور پر حمزہ استفہام لے لو. حمزہ استفہام آپ جانتے ہیں کہ عین کے سروں پہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ عین ہے تو اس کا اگر یہ پیٹ مٹایا جائے تو اس کے سروں کو حمزہ کہتے ہیں. تو لفظ کا حمزہ استفہام, اس میں لفظ کا جز ہی نہیں ہے, تو لہٰذا یہ مفرد کی پہلی قسم. دوسرا, یا تو لفظ کا جز تو ہو لیکن معنی کا جز نہ ہو. دوسری قسم یہ ہوئی مفرد کی کہ بھائی معنی کا جز نہ ہو, معنی کا جز نہ ہو. یعنی لفظ کا پہلے کہ لفظ کا جز نہ ہو, دوسرے لفظ کا جز تو ہو لیکن معنی کا جز نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر لفظ اللہ. اب دیکھیں یہ لفظ ہے, الفاظ کی جز تو ہے کہ مثال کے طور پر الف ہے, لام ہے, پھر لام ہے, پھر ہا ہے, ان چاروں حروف سے لفظ اللہ بنا. تو لفظ کا جز ہے لیکن اس کے معنی کا جز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے اور ذات باری تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہے, وہ بسیط ہے, وہ ذات واحد ہے. ٹھیک ہے. تیسرا قسم کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر, لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو. مطلب لفظ کا معنی تو ہو لیکن اس معنی پر کہ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کرے. ٹھیک ہے. تیسری قسم کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. ٹھیک ہے, دلالت نہ کرے. جیسے اس کی مثال کیا ہوگی بھائی؟ اس کی مثال جیسے لفظ زید ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں لفظ زید سے مراد اس کا مسمى ہے, اس کا معنی ہے اس کا مسمى, وہ بندہ. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ لفظ کے اجزاء اس معنی کے اجزاء پر دلالت کرے, کیونکہ زید کے اجزاء کیا ہے؟ اس کے ہاتھ ہے, پاؤں ہے, سر ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ زا اس کے سر پہ دلالت کرے یا اس کے پیٹ اور ہاتھوں پر دلالت کرے اور دال اس کے پاؤں اور ٹانگوں پر دلالت کرے. ایسا تو نہیں ہے نا. تو لفظ زید تو ہے لیکن معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. تو جب معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا تو یہ بھی لفظ مفرد ہے. ٹھیک ہے. چوتھی قسم یہ ہے کہ لفظ کا جز بھی ہو, معنی کا جز بھی ہو اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے لیکن وہ معنی مقصود نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے اس کی مثال ہے, مثال کے طور پر اب چوتھا یہ ہے کہ وہ معنی مقصود نہ ہو, مقصود نہ ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک بندے کا بیٹا ہوا اور اس کا نام رکھ دیا عبداللہ. اب دیکھیں لفظ کے جز ہیں, عبد ایک جز ہے اور لفظ اللہ دوسرا جز ہے. معنی کا بھی جز ہے, عبد کا معنی بندہ اور لفظ اللہ کا لفظ اللہ پاک مراد ہے. ٹھیک ہے. لفظ کا جز بھی ہے, معنی کا جز بھی ہے اور لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے, عبد پر اور لفظ اللہ پر. لیکن یہ جو معنی ہے نا اللہ کا بندہ, ٹھیک ہے, یہ معنی ہمیں مقصود نہیں ہے. اللہ کا بندہ نام رکھنے کی صورت میں یہ جو معنی ہے نا یہ مقصود نہیں ہے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں ہمارا وہ خاص شخص مقصود ہے, وہ خاص تشخص والا, ٹھیک ہے, وہ خاص پرسنالٹی والا, وہ خاص شکل و صورت والا, وہ فلاں کا بیٹا, وہ فلاں بندہ ہمیں مقصود ہے. اللہ کا بندہ والا معنی ہمیں مقصود نہیں ہے. یعنی اگر ہم کہیں گے کہ بھائی عبداللہ آیا, ٹھیک ہے, یا عبد الغفور آیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غفور کا بندہ یا اللہ کا بندہ آیا. ٹھیک ہے. اللہ کے بندے تو سب ہے. وہاں اس صورت میں ہماری مراد وہ خاص بندہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو بندہ ہے وہ مسمى, وہ خاص ذات, وہ خاص شخص, وہ خاص شکل والا وہ بندہ مقصود ہوتا ہے. یہ اللہ کا بندہ کا معنی والا, اللہ کا بندہ کا جو معنی ہے یہ ہمیں مقصود نہیں ہوتا. تو چوتھی صورت کہ لفظ کے جز بھی ہو, معنی کا جز بھی ہو, لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے لیکن وہ معنی ہمیں مقصود نہ ہو. جب معنی مقصود نہیں ہوگا تو یہ مفرد کی چوتھی قسم ہے. کیوں؟ ہم نے مرکب کی تعریف کی تھی کہ لفظ کی جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہے, وہ معنی مقصود ہو. اگر معنی مقصود نہیں ہوگا تو پھر یہ مفرد کی چوتھی قسم بنے گی. ٹھیک ہے. اور پانچویں قسم یہ ہے کہ لفظ کا جز بھی ہو, معنی کا بھی جز ہو, لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے, وہ معنی بھی مقصود ہو لیکن لفظ کی اس معنی پر دلالت مقصود نہ ہو. ٹھیک ہے. تو پانچویں قسم یہ ہے کہ لفظ کی اس معنی پر دلالت مقصود نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ دلالت ہمیں مقصود نہ ہو بھائی, تو یہ مفرد کی پانچویں قسم بنے گی. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اور ہم نے اس کا نام رکھ دیا حیوان ناطق. اب دیکھیں لفظ کی بھی اجزاء ہے, حیوان کا ایک الگ لفظ ہے, ناطق الگ لفظ ہے, اور معنی کی بھی اجزاء ہے. حیوان کا حیوانیت مراد ہے, ناطق سے ناطقیت, اور لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت بھی کر رہا ہے, حیوان پر, ناطق پر.
ٹھیک ہے، اور یہ معنی بھی ہمیں مقصود ہے. ہم جو جس کا نام حیوان ناطق رکھ رہے ہیں نا، تو ہمارا وہ بندہ مقصود ہے، وہ ذات مقصود ہے جو کلیات کا مدرک ہے، ٹھیک ہے، اور جو جسم نامین حساس متحرک بالارادہ اپنے ارادے سے چل پڑنے والا ایک ذات ہے، اور وہ بولتا بھی ہے. یعنی یہ حیوانیت کا حیوان ناطق کا معنی تو ہمیں مقصود ہے، لیکن اس حیوان ناطق کا اس ذات پر جو دلالت ہے نا، وہ دلالت ہمیں مقصود نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم نے اس کا نام رکھ دیا علم ہونے کی صورت میں. یہ دلالت ہمیں مقصود نہیں ہے، دلالت مقصود نہیں ہے اس صورت میں. ٹھیک ہے، کیوں؟ ہمارے یہاں پر حیوان سے حیوانیت اور ناطق سے ناطقیت مقصود نہیں ہے، بلکہ تشخص خارجی والا وہ خاص شکل و صورت والا بندہ مقصود ہے. حیوان ناطق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چل پھرنے والا اور بولنے والا ایک بندہ، بلکہ ہمارا وہ خاص شخص، وہ خاص بندہ، وہ خاص مسمى، وہ خاص ذات ہماری مقصود ہے. تو لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت تو کر رہا ہے، معنی بھی مقصود ہے، لیکن یہ دلالت ہمیں مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا کہ وہ دلالت مقصود اگر نہ ہو تو مفرد کی قسم ہوگی، اور اگر دلالت مقصود ہوگی تو پھر وہ مرکب کی قسم ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ پانچوں اجزاء جہاں ہوں گے تو وہ مفرد کی قسم ہوگی. پہلے کہ لفظ کا جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام، مفرد کی قسم. دوسرا معنی کا لفظ کا جز تو ہو لیکن معنی کا جز نہ ہو تو وہ بھی مفرد، جیسے لفظ اللہ، اللہ کے لفظ کے اجزاء تو ہے، معنی کا جز نہیں ہے، ذات واحد ہے. تیسرا لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، جیسے لفظ زید. ایسا نہیں ہے کہ زا اس کی یا پر اور یا اس کے پیٹ اور ہاتھ وغیرہ پر اور دال اس کے وغیرہ پر، پاؤں وغیرہ پہ دلالت کرے. اور چوتھی قسم لفظ کا جز بھی ہو، معنی کا جز بھی ہو، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے لیکن وہ معنی مقصود نہیں ہے. جیسے کسی کا نام عبد الغفور یا عبداللہ کچھ رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی اللہ کا بندہ، تو نام رکھنے کی صورت میں یہ اللہ کا بندہ والا معنی ہمیں مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ خاص ذات مقصود ہے. اور پانچویں صورت کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے، وہ معنی مقصود ہو لیکن وہ دلالت مقصود نہ ہو. جیسے حیوان ناطق کسی کا نام رکھ دیا تو نام رکھنے کی صورت میں یہ حیوان سے حیوانیت، ناطق سے ناطقیت والا معنی مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ خاص ذات مقصود ہے. یا مثال کے طور ایک بندہ بہت زیادہ شریر اور آپ نے اس کا نام رکھ لیا نفس امارہ، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ شریر. تو اب یہ نفس امارہ اس کی ذات پہ دلالت تو کر رہے ہیں، معنی تو مقصود ہے، لیکن آپ نے نفس امارہ کے لفظ سے وہ خاص معنی مقصود نہیں ہے، بل آپ کے نفس امارہ کے لفظ سے یہ نفس امارہ والا معنی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ جو لفظ کی ذات پہ دلالت کر رہی ہے مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ خاص ذات مقصود ہے. یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ شریر ذات، یہ شریر ذات کا لفظ مقصود نہیں ہے، نفس امارہ سے اس خاص شکل و صورت والا بندہ مقصود ہے. یہ دلالت جو اب سے معنی پر حقیقتاً کر رہے ہیں، معنی مقصود نہیں ہے، اس کی دلالت مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ خاص مقصود ہے. جیسے یہاں پر حیوان ناطق سے، حیوان ناطق تو اس کی حیوانیت اور ناطقیت پر دلالت کر رہا ہے، جیسے نفس امارہ اس کی وہ شرارت پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہاں پر نفس امارہ والا معنی اور حیوانیت، ناطقیت والا معنی مقصود نہیں ہے، وہ خاص ذات مقصود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مفرد مرکب کی تعریف دیکھو، بالکل اسی لفظ کو بیان کیا، کہا کہ اللفظ الدال، وہ لفظ دال جو دلالت کرنے والا اپنے معنی پر، اما مفرد، وہ یا تو مفرد ہوگا، و اما مرکب، یا وہ لفظ مرکب ہوگا. ٹھیک ہے، فالمفرد، مفرد کا لفظ ما وہ لفظ لا یقصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معنیہ، ٹھیک ہے، کہ ارادہ نہ کیا گیا ہو، مقصود نہ ہو اس لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو، ارادہ نہ کیا گیا ہو. جیسے کدلالت حمزۃ الاستفہام علی معنی ہو، جیسے حمزہ استفہام کی دلالت اپنے معنی پر، کیونکہ یہ لفظ کا جز بھی نہیں ہے، اور یہ اس نے کہا کہ لفظ کا جز ہو. دوسرا ودلالت زید علی مسمى، اور جیسے لفظ زید کی دلالت اپنے مسمى پر، تو یہاں پر لفظ کا جز تو ہے لیکن معنی کا جز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ودلالت عبداللہ علی المعنى العالمی، اور جیسے لفظ عبداللہ کی دلالت اس کے معنی عالمی پر، تو یہ بھی مفرد کی قسم ہے، کیونکہ نام رکھنے کی صورت میں یہ اللہ کا بندہ والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ خاص ذات، خاص شکل والا بندہ مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ایک صورت معنی کا جز نہ ہو، یہ کچھ دو صورتیں اس نے مکس کر دی، صرف 3 صورتیں مفرد کی بیان کی ہے. والمرکب، مرکب وہ لفظ ہے یقصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معنیہ، کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو. جیسے زید قائم، یہ میں نے یہاں تفصیل سے شروع میں بتا دیا، سبق کے شروع میں، ودلالت رام السہم علی فحواہ، اور جیسے رام السہم، تیر کو پھینکنے والا، ٹھیک ہے، رام السہم
تیر کو پھینکنے والا. تو یہاں دیکھو لفظ کا بھی جز ہے, معنی کا بھی جز ہے, جز لفظ جز معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے, یہ معنی بھی مقصود ہے, دلالت بھی مقصود ہے. ٹھیک ہے, تو اس پر مرکب کی تعریف بالکل فٹ آ رہی ہے. جیسے رام السہم کی دلالت تیر پھینکنے والے لفظ کی دلالت اعلیٰ فخواہ ہو اپنے مصداق پر, اپنے معنی پر. تو یہ آج کے درس میں ہم نے مفرد مرکب کی تعریف سمجھی, انشاءاللہ باقی اگلے درس میں.